بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 118 اس کے ترجمے اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اور آقا کی بعثت کے تعلق سے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما رہا ہے، اور وضاحت کیا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، یعنی نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حق ہے، سچی ہے، دیانتدار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بشیروں، یعنی جن کی زندگی راہ راست پر ہے تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، وَنَذِيرًا، اور جس کی زندگی راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے تو آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے ڈر سنانے والی ہے، یعنی آقا خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب، آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ سے بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے اہل جہنم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا جو تعلق ہے وہ سرکار علیہ السلام کے والدین کا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا، اور یہی قول راجح ہے، کہ اس آیت سے مراد سرکار اسلام کے والدین نہیں ہیں، لیکن یہاں پر اس تعلق سے کچھ گفتگو سماعت فرما لیں کہ جیسے اللہ کے نبی کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، یا پیارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، یہ وہ حضرات ہیں کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا نہیں، لیکن ان کو موحدین کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کسی بت وغیرہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی اپنے حساب سے وہ عبادت کرتے تھے، لیکن کسی بت وغیرہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں کو موحدین کہا جاتا تھا۔ اب اس تعلق سے
کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں یا آپ کے دادا ہیں یہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے، اس تعلق سے کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کو سماعت کریں۔ تو مومن اور غیر مومن ہونے کی بنیاد پر 4 اقوال ملتے ہیں، یعنی کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، یہ 4 باتیں ملتی ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ کچھ حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نہ تو زندگی میں مومن تھے اور نہ موت کے وقت مومن تھے، لیکن دوسرے نے یہ کہا کہ اس مسئلے میں ہم کو خاموش رہنا چاہیے، اور ان کا حال کیا تھا یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اب تیسرے کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بر وقت موت تو ایمان پر نہ تھے لیکن اب مومن ہیں، یعنی جب ان کا انتقال ہوا اس وقت یہ ایمان پر نہیں تھے لیکن اب یہ جو ہیں یہ مومن ہیں۔ چوتھا جو قول ہے، اور یہی قول جو ہے اہل سنت و جماعت کا اور ہم سب کو ماننا چاہیے اور یہی حق ہے، وہ کیا ہے؟ چوتھا قول ان کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ زندگی میں موحد مومن تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ایک ذات ہے جو لائق عبادت ہے، یعنی ان لوگوں کو موحد کہا جاتا تھا، یعنی یہ موحد مومن تھے، بر وقت وفات بھی توحید پر قائم رہے، یعنی جب ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی یہ توحید پر اللہ کی وحدانیت پر قائم تھے، اور اب وہ دین اسلام پر ہیں۔ یہ آخری قول ہے، اور جمہور علماء کا، جمہور اس کو کہتے ہیں جمہور کہ جس پر علماء کرام کی کثرت جس چیز پر اتفاق کر لے اس کو جمہور کہا جاتا ہے، تو جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو سرکار علیہ السلام کے والدین ہیں، آج بھی بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ رب العالمین جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے والدین ہیں وہ موحد تھے اور مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ تو یہیں سے اب اس میں بہت سے دلائل دیے ہیں، ان دلائل میں سے بس 1-2 دلیلیں آپ سماعت فرمائیں پھر آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان کے موحد اور مومن ہونے پر۔ مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث کی کتاب باب زیارت القبور میں مسلم کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، یعنی سرکار علیہ السلام جب اپنی والدہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام خود بھی روئے اور آپ کے جو 7 لوگ تھے وہ بھی روئے۔ پھر اسی کے ساتھ فرمایا آپ نے کہ میں نے ان کی مغفرت کے لیے رب سے اجازت چاہی تھی، نہ ملی، اور ان کی زیارت قبر کی اجازت چاہی تھی، مل گئی۔ یعنی کیا ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی قبر انور کی زیارت کی اجازت اللہ سے چاہی تو رب تبارک و تعالی نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنہ تھی، اور پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر انور پر حاضری کی سعادت سرکار علیہ السلام نے حاصل کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اولاً اجازت چاہی، اور پہلے یہ مسئلہ تھا ہی کہ چاہے کوئی بھی ہو، سرکار علیہ السلام نے ابتدا میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، لیکن پھر بعد میں اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت
لوگوں کو مرحمت فرما دی۔ اور خود پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی بارگاہ میں جاتے، یعنی جس میدان میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا احد میں، اس احد کے پہاڑ اور اس میدان میں پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں کے مومنین کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بہت سی دلائل ہیں کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین موحد مومن تھے۔ اب آگے چلیے، اس آیت مبارکہ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے کہ یہودی جو ہیں اور نصرانی جو ہیں، آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے جو بھی کر لیں ان کے لیے، لیکن یہ کبھی مومنین سے راضی نہ ہوں گے۔ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں۔ یعنی ان کے راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ جس دین پر یہ چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ رہ رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ رہیے اور اسی دین پر چلیں تو یہ لوگ آپ سے راضی ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اے سننے والوں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیروکار ہوا، یعنی تو نے ان کی اتباع کی بعد الذی جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، مطلب یہ کہ اگر تم جان بوجھ کر ان کے پیروکار ہو اور ان کی اتباع کر رہے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے تجھ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی تیرا کوئی مددگار ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ جو یہود ہیں یا جو نصرانی ہیں، کہ جب ساری چیزیں ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو پریشان کیا، تو اگر یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی تم ان کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تجھ کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اب اس میں یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سے لوگ عہد رسالت میں پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے کہ جو اپنے کو مومن اظہار کیا کرتے تھے، یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ان کی حرکتیں اور ان کے کام جو ہوا کرتے تھے وہ اس کے برخلاف ہوا کرتے تھے۔ کبھی یہودیوں کے پاس جا کر کے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے، کبھی اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہو جاتے، یعنی وہ منافقین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جب تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ایسے جابر ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، پھر ان ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی تم انہی کہے پر چل رہے ہو، تو پھر تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور ہم کو جو درس اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بِإِذْنِ اللہ تعالی، یعنی اللہ کی اجازت سے
اس کی طرف سے ولی بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں، کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ کافروں کے لیے کوئی ولی یا مددگار نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا جب آپ مطالعہ کریں تو ذاتی طور پر مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری مدد فرمانے والا ہے، ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اسی قرآن کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور دیگر آیات ایسی ہیں کہ جس میں یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب بندے بھی لوگوں کی فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ذاتی طور پر تو دینے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ دلائل ظاہر ہونے کے بعد تقلید جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم مجتہد کو غیر کی تقلید ناجائز ہے۔ اب پتہ کیا کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ یہودی جو ہیں یہ معاذ اللہ رب العالمین ان کے کام یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو پریشان کیا، اور ان یہودیوں اور نصرانیوں کا کفر ظاہر ہے، مطلب اب ڈھکا اور چھپا نہیں رہا، پھر بھی تم ان کی تقلید کر رہے ہو، ان کے کہے پہ چل رہے ہو کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں یہ ہو یا یہ ہو، تو ظاہر جب چیز ہو گئی تو اب اس میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ علم الہی سے اسباب باطل نہیں ہوتے۔ رب کو خبر ہے کہ زید قتل ہوگا، مگر اس کے قاتل کو پھر بھی پھانسی دی جائے گی، اور یہ قانون یہ بنایا جائے گا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ کیا ہے؟ مذہب اسلام کے اندر اگر کسی نے کسی کو پریشان کیا، کسی کو قتل کیا، تو پھر اس کا بدلہ بھی قتل سے ہی پورا ہوتا ہے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ صدیق و فاروق اعظم وغیرہ کا کفار کی پیروی کرنا قریباً ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اس پر عذاب کو معلق کر دیا گیا۔ یعنی کفار و مشرکین کی پیروی کوئی بھی کرے، چاہے وہ کسی ہی درجے کا انسان اور مسلمان ہو، لیکن اگر وہ کسی کی پیروی کر رہا ہے، کسی کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ کے عذاب سے ایسا شخص بھی باہر نہیں ہوتا۔ تو اس تعلق سے یہ باتیں ہم کو ملی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی لوگ ضیاءکار ہیں، یعنی نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی یہودیوں کو بھی کتاب ملی توریت، عیسائیوں کو بھی کتاب ملی انجیل، پھر کتاب دینے کے بعد یتلونہ حق تلاوتی، ان لوگوں نے اس کی تلاوت کی جیسے اس کی تلاوت کا حق تھا۔ اولئک یؤمنون بہ، تو جن یہودیوں نے یا جن نصرانیوں نے حق کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ توریت اور انجیل کا مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے اللہ کے اس کلام کو پڑھا
اور جب اس کی حق اور سچ باتیں ان پر ظاہر ہو گئیں تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت بھی توریت کے اندر ذکر ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی یعنی اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں توریت اور زبور میں، انجیل وغیرہ میں، کتابوں میں تھیں۔ اب جنہوں نے اس کو حق اور صداقت کے ساتھ پڑھا تو وہ کیا ہوا، وہ ایمان لے کر آ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کی پہچان اور ان کی علامت کو بھی ان کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ تو جب اس وقت کے یہودی جب پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو جو پہلے سے ہی پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ نبی کریم پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو جن لوگوں نے حق کے ساتھ ان کتابوں کی تلاوت کی، اولئک یؤمنون بہ، تو یہ وہی لوگ تھے جو ایمان لے کر آ گئے۔ ومن یکفر بہ، اور جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے بعض مسلمان، بعض صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ ایک ملک ہے جہاں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں بعض مسلمان، بعض صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اور جب ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے وہاں پر جو اس ملک کے بادشاہ تھے ان بادشاہ کے سامنے مذہب اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آخری نبی نے اعلان نبوت فرما دیا ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان پر آپ ایمان لے کر آؤ۔ تو جو حبش کا بادشاہ تھا وہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا تھا۔ اور جب اس کا وہاں انتقال ہوا تو نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ بھی ادا کی تھی۔ اب اس تعلق سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن رہتی ہے کہ نماز غائبانہ کیا ہے۔ تو غائبانہ نماز جیسے مردہ کسی اور جگہ پر ہے، مثال کے طور پر مردہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں سے اس کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے علماء کرام نے واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ نماز غائبانہ جس وقت پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حبشی یعنی نجاشی بادشاہ کی پڑھائی تھی وہ اسی وقت جائز تھی۔ پھر اس کے بعد نماز غائبانہ یہ ناجائز۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ غائبانہ طور پر کسی کی نماز ادا کرے تو ایسی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی اس کی نماز وہ بھی در حقیقت غائبانہ نہ تھی، بلکہ بعض مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے حجابات کو اٹھا دیا تھا اور اللہ کے نبی اس کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ تو اس طور پر یہ غائبانہ ہوئی بھی نہیں، اور اگر غائبانہ ہے بھی پھر بھی یہ اسی وقت جائز تھی، اب قیامت تک یہ ناجائز ہی رہے گی۔ اب یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا باہر تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے مغفرت کریں، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچائیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز کسی کی غائبانہ طور پر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جب اس حبش یعنی نجاشی بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی وہ لوگ
آتیناہم الکتابہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسا اس کا حق ہے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بی، تو وہ ایمان لے کر آ گئے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ اب اس تعلق سے مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور جو ہم کو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح طور پر پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، یعنی اگر آپ کو قرآن کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، اور جو مخارج ہیں، جو تجوید ہے کہ کس طریقے سے ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ باعث آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عمل چاہیے، یعنی اگر آپ کوئی مسئلہ بیان ہوا یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا، تو اگر آپ کا ذہن یہ بنتا ہے کہ چلو ہم نے وہ ترجمہ سن لیا یا قرآن کا کوئی پیغام ہم نے سن لیا، تو ہم صرف اس پیغام پر عمل کریں بلکہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو بھی آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بعض آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ متشابہ آیات ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا، تو قرآن کریم کی محکم آیات عمل کے لیے ہیں، اور سارا قرآن جو ہے وہ تلاوت، شفا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو آیات محکم ہیں کہ جن پر ہم سب کو چلنے کا حکم ہے تو ہم ان پر عمل کریں گے، اور جو اس کے علاوہ آیات ہیں تو ان کی تلاوت کر کے ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں اس کو بھی سماعت فرما لیں کہ قرآن پاک اگر آپ اس کے آداب یہ ہیں کہ پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھے، اور سننے والا ادب اور تعظیم سے خاموش ہو کر سنے، یعنی جہاں لوگ کام کاج میں مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کا کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مجلس سجی ہوئی ہے اور اس مجلس میں اگر کوئی ایک شخص بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ساری مجلس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تلاوت کو بغور سنیں، اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں شور و غل ہو رہا ہے یا اپنے اپنے کاموں میں لوگ مشغول ہیں تو ایسی مجلس میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب کیا بتایا جائے، بہت سے ایسے داڑھی ٹوپی والے ہیں اور اپنے آپ کو مولوی، حافظ، قاری کہلا رہے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ اگر بعض مرتبہ جائیں قرآن خوانی میں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور جہالت اس دور میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر ان کو اس عمل سے روکا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھری مجلس میں یہ ہم سے جو ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ایسی باتیں ہم سے کر رہے ہیں، بہت بڑے علم والے ہو گئے، اور اپنی جو ہے وہ تحقیر سمجھتے ہیں اس چیز میں۔ لیکن حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس ہے اور سب لوگ مثال کے طور پر قرآن خوانی میں ہی پڑھ رہے ہیں تو سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، یعنی آپ کی آواز بلند نہ ہو، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ خود سنیں، کوئی دوسرا اس تلاوت کو نہ سنے۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھ رہے کہ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ مدارس اسلامیہ میں جاتے ہیں، جیسے آپ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مدارس میں جا رہے ہیں آپ اور بچے سب قرآن کی تلاوت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تلاوت تو ہے ہی،
لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ حصول علم بھی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ تلاوت ہے۔ تو کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اس طور پر عمل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ صرف اور صرف تلاوت کی نیت سے کہیں پڑھ رہے ہیں قرآن، تو سارے لوگ خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے، کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بلند ہو رہی ہے تو پھر لوگ اس میں گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو آپ غور سے سنیے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چند آدمی قرآن یاد کرنے والے جو ہیں، جو پابند ہوتے ہیں اس چیز کے، اور ان کو یاد کرنا ہی مقصد ہے، تو اس مقصد خیر کے تحت ان کی آواز بلند ہوتی ہے تو بلند ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مقصد نہیں، صرف تلاوت مقصد ہے، تو پھر تلاوت میں آواز کا بلند کرنا جائز نہیں ہے۔